سوال یہ ہے کہ رجب کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، کہ رجب کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں، رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ان مہینوں کو اشہر الحرم کہا گیا ہے، حرمت والے مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان کو اللہ نے ان 12 مہینوں کی نسبت، یعنی ان 4 مہینوں کو اللہ نے بڑا محترم اور مقدس اور عظمت والا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 شہرا 12 ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے جو ہے وہ یہ چلی آ رہی ہے ترتیب، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو ان 12 مہینوں میں جو ہے وہ 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان مہینوں کی حرمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک بات کی وضاحت ہوگی کہ جو اسلامی جو مہینے ہیں 12 مہینے جو قمری سال کہلاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ، اللہ نے خود ان کو مقرر فرمایا ہے۔ باقی یہ جو اشہر الحرم ہیں، یعنی حرمت والے مہینے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حدیث شریف ہے، صحیح بخاری میں یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ تو یہ ایک حدیث مکمل جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ اب اپنی اس صورت اور شکل میں رجب کا ہے، جو جمادی الثانی کے بعد جو ہے وہ آتا ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی جمادی الثانی کے بعد آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شعبان آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو یہ جو اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں کی عزت اور عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی جو عبادات ہیں، ان کا ثواب بھی اللہ کے نزدیک، ان عبادات کا اجر بھی اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت جو ہے وہ منقول نہیں ہے احادیث میں کہ خاص کوئی یہی عبادت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ ہر طرح کی عبادت کی جا سکتی ہے اور اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کوئی جو ہے وہ آپ اپنی معمولات میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت جو ہے وہ منقول نہیں ہے۔ البتہ روزہ رکھیں گے، جو بھی عبادت کریں گے، تو اتنا تو کم از کم جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس عبادت کا انشاءاللہ ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ باقیہ مہینوں کی جو عبادات ہیں ان کی بنسبت اس مہینے میں اور حرمت والے مہینوں میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت اور استعداد ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں
اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی صحت بھی خراب نہیں ہوتی اور کوئی کسی عبادت پر یا معمول پر آپ کا اثر بھی نہیں پڑتا، تو آپ کثرت سے روزے رکھیں۔ وگرنہ جو سنت روزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے جو ملتے ہیں، یعنی پیر جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ، یہ بھی سنت روزہ ہے، ان روزوں کو جو ہے وہ رکھ لیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ ثواب ویسے بھی ملے گا اور اس مہینے میں رکھنے کی وجہ سے اس کا ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ اور 27 رجب جو مشہور ہے شب معراج کا روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو وہ بھی عوام کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی ہے اور پھر پوری عوام اسی کی طرف لگ گئی ہے، لہٰذا اس میں بھی کافی ساری باتیں ہیں اور کافی ساری اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں جو علماء کرام وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے تو اس عبادت کا ثواب بقیہ مہینوں کی عبادت کے ثواب کی نسبت انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے زیادہ ملے گا۔